ظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مائی بردرس اینڈ سسٹرس آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. میں محمد آپ سے مخاطب ہوں. مائی بردرس اینڈ سسٹرس، رمضان المبارک انتہائی نزدیک ہے. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کا شرف ہمیں بخشا. اب رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا ہے، جس طرح ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر لائحہ عمل تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا بیسٹ دے سکیں. تو اس بابرکت مہینے میں جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے، ہم اسے اس طرح ایگزیکیوٹ کریں کہ یہ جو ہے اس مہینے سے ہم میکسیمم یوٹیلائزیشن حاصل کر سکیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ کی جو ہے رحمت متوجہ ہوگی. ہم اپنے ترتیب کو، روٹین کو اس طرح شیڈیول کریں کہ ہم میکسیمم جو ہے یوٹیلائزیشن کر سکیں. تراویحوں کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور روزے ہم رکھیں گے. اور روزے میں جو ہے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے روزے کو رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ روزہ رکھ لیا تو جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہمارے مزاج سے کہ بھئی ان کو فوراً غصہ آ جائے گا، یا ہمارے گھر پہ موجود دیگر افراد ہیں وہ ہم سے بات کرنے سے اس وجہ سے ٹکرائیں کہ انہیں جو ہے بات بات پہ غصہ آ جاتے ہیں. تو ہم روزہ اللہ کے لیے رکھ لیں اور اللہ ہی ہمیں اس کا جو ہے بدل دیں گے. قرآن مجید و حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ روزہ کا جو ہے بدل وہ خود اللہ رب العزت دیں گے. تو ہمیں روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، اور روزے رکھ کے ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو ہے سوسائٹی کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو. ہمیں غصہ سے اجتناب کرنا ہے. اگر ہم جو ہے رائڈ کر رہے ہیں یا پھر ڈرائیو کر رہے ہیں تو جو ہے بھی پیشنیٹ، جو ہے فوراً ہائپر نہیں ہونا ہے. رمضان کا موقع ہے، رش کا ٹائم ہوگا، سڑکوں پہ بھی جو ہے لوگوں کا جو ہے ہجوم نظر آئے گا. افطار سے پہلے لوگ جو ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کول رکھنا ہے اور جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جو ہے باعث رحمت اور باعث برکت، اور ہمارے اپنی ذات سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہے منفی رجحان کا باعث بنے. ہماری ذات سے جو ہے خیر وجود میں آئے، ہماری جو ہے ایمان کی جو ہے بڑھوتی ہو، ایمان میں اضافہ ہو، ہماری پختگی ہو، دین ہمارا کامل ہو، اور ہم جو اعمال کریں اس کی یقین ہمارے دل میں ہو. اور جو ہے راتوں کو اٹھنا، سحری میں جو ہے سحری کرنا، اور پھر جو ہے تہجد پڑھنا. تو یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ ہے کہ جو ہے سحری کا بھی موقع ملے گا ہمیں. پھر اس میں جو ہے ہم اپنی اس طرح سے شیڈیول مرتب کریں کہ بھئی تہجد ہماری جو ہے مس نہ ہو. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹی ہے اور ہم اسے جو ہے میکسیمم یوٹیلائز کریں. پوری امت کے لیے اللہ سے مانگنا کہ اللہ پوری امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، جو ہم آپس میں منتشر ہیں آپس میں جڑ جائیں، جو نا اتفاقیاں ہیں آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے. ہر گھر کے مسئلے مسائل ہیں، ہر لوگ آپس میں جو ہیں جو دل جن کے ٹوٹے ہوئے ہیں دل جڑ جائیں
اور معاشرے میں جو ہے ایک کنسسٹنسی آ جائے، استقامت آ جائے، تو اللہ سے جو ہے سارے عالم کے لیے دعائیں کرنا۔ تبلیغی جماعت کے جو ہیں امیر عبدالوہاب صاحب جو ہیں فرماتے تھے کہ ایک مسلمان جو ہے بہت قیمتی ہے، وہ سارے عالم کے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے لیے یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ اللہ پاک جو ہے، اللہ کی جو ہے رحمتیں نعمتیں تو لامحدود ہیں، اللہ تو نقطہ نواز ہے۔ اللہ جو ہے اس شخص کو بھی معاف کر سکتے ہیں جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اور وہ شخص جو ہے اگر جو پوری امت کے لیے جو ہے مغفرت کا سبب بنے تو اللہ پاک کے لیے کیا ہے، اللہ پاک جو ہے پورے عالم کے لیے ہدایت کو عام فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ سے جو ہے نا مانگنا، اللہ سے جو ہے رو رو کے اپنے لیے مانگنا، اپنی اولاد کے لیے مانگنا، اپنے ملک کے لیے مانگنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگنا، جہاں جہاں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو ہے اللہ سے خیر عافیت کا مانگنا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے جو ہے روٹین کو شیڈیول کرنے کہ ہم کس وقت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کس وقت جو ہے ہم ذکر و اذکار کے لیے ہمارا ٹائم مقرر ہوگا، کس وقت جو ہے ہم دیگر اعمال پہ جڑیں گے، کس وقت ہم کیا کام کرنا۔ تو پہلے سے ہمارے پاس جو ہے شیڈیول ہوگی تو ہمیں ان تمام کام کا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اس یقین کے ساتھ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔